در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوشحال زندگی کے کچھ بہترین اصول بیان کروں گا، اور یہ اصول وہ ہوں گے جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ان پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی بھی پرسکون ہوگی اور یقیناً آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ہمیں اسلام نے ہر چیز کی تعلیمات دی، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی معاملات ہوں۔ اس میں سے پہلا اصول، وضو اچھی طرح کرو، اگرچہ کسی وقت نفس کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ وضو اچھی طرح کرنا ہمارے اپنے لیے ہی بہتر ہے۔ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمیں وضو کی وجہ سے ہی پہچانیں گے، کیونکہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی بندی وضو کرے گا تو اس کے وہ اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، اور اس کی وجہ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہے۔ تو اس لیے وضو کو اچھی طرح سے کیا کریں۔ اور نمبر 2، تازہ وضو کا ثواب زیادہ ہے، کوشش کریں ہمیشہ نئے وضو سے نماز ادا کیا کریں۔ اور نمبر 3، پخانہ یا پیشاب کے وقت ہر میرا بھائی ہر میری بہن یہ 100% شیور کریں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی پشت ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 4، جب بھی کوئی پیشاب کرے تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں تو اس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ یہ بندہ پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اور سب سے بہترین حل کیا ہے کہ ایک تو احتیاط کے ساتھ یہ کام کرے، اور دوسرا ہر میرا بھائی ہر میری بہن چند منٹ کی صورت ہے سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی صورت، تو اس کو سونے سے پہلے لازمی پڑھ کے سوئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ اور نمبر 5، کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اس میں سے کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ نکل آئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جس جگہ پہ آپ کر رہے ہو وہ کسی سانپ وغیرہ کی بل ہو۔ اور نمبر 6، جہاں غسل کرنا ہو وہاں پر بھی پیشاب کرنا منع ہے، وہاں پہ بھی مت کیا کرے۔ اور 7 نمبر، جب بھی آپ باتھ روم میں یا واش روم میں ہو تو وہاں پر باتیں مت کیا کریں، اس سے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے فرشتے ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، جو ہمارا ہر الفاظ لکھتے ہیں، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا بندے اللہ کی بندی واش روم میں جاتا ہے تو وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 8، جب کوئی بھائی بہن سو کر اٹھے تو جب تک ہاتھ اچھی طرح سے نہ دھو لے تو پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالے۔ اور نمبر 9، جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا ہو اس کو مت استعمال کرے، خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ اس سے برس کی بیماری لگ جائے جس سے بدن پر سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 10، نماز صحیح وقت پر پڑھا کرے، رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دل لگا کے نماز پڑھے، کیونکہ جب کوئی میرا بھائی بہن نماز پڑھتا ہے تو اس دنیا کے بلکہ اس پورے جہاں کے پالنے والے پیدا کرنے والے عظیم رب کی وہ عبادت کر رہا ہے، اور اسی عظیم رب کو ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کریں، اور جب 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور نمبر 12، ایسے کپڑے یا ایسی جگہ میں نماز پڑھنا اچھا نہیں کہ اس کی پھول پتی میں دھیان لگ جائے، یعنی آپ کا ذہن جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑوں کے کسی ڈیزائن کی طرف الجھ جائے
اور نمبر 13، نمازی کے آگے جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے کوئی آڑ ہونی چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو ایک لکڑی کھڑی کر لے یا کوئی اونچی چیز رکھ لے۔ اور نمبر 14، فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر سنت اور نوافل ادا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ یہ گواہی دے گی کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے گواہ زیادہ ہوں۔ تو کوشش کریں جس جگہ پہ آپ نے فرض نماز پڑھی تو سنتے کسی اور جگہ پہ پڑھے اور نوافل کسی اور جگہ پہ پڑھے، بلکہ اس کے بارے میں یہ سب سے بہتر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ وہ نوافل گھروں میں ادا کرتے تھے۔ اور نمبر 15، نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو اور آسمان کی طرف ہی مت نگاہ اٹھاؤ، اور جہاں تک ہو سکے جمائی کو روکو۔ اور نمبر 16، جب واش روم کی حاجت ہو اور دباؤ بہت زیادہ ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لو اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ نماز اس طرح سے پڑھی کہ آپ کا پورا دھیان نماز کی طرف ہو، نہ کہ کسی اور طرف۔ اور 17، نفلے اور وظیفے اتنے شروع کریں جن کو مستقل طور پر آپ کر سکو، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عمل چاہے تھوڑا سا ہی ہو لیکن روزانہ پر ہو، یعنی وہ عمل جو آپ چاہے تھوڑا سا ہی کر سکو لیکن لگاتار ضرور کریں۔ بہت سارے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو وظائف کرتے ہیں، چند دن کر لیے پھر چھوڑ دیے، پھر چند دن کر لیے پھر چھوڑ دیے، تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اسی عمل کا یا اسی وظیفے کا ہوتا ہے جن کو آپ لگاتار کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا وظیفہ شروع کر لو تو انشاءاللہ تعالیٰ دن بدن آپ اس وظیفے کو جیسے جیسے پڑھو گے ویسے ویسے اس وظیفے کی طاقت بڑھتی جائے گی، اور آپ کے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ویسے ہی سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور نمبر 18، اگر پرانی مصیبت یاد آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اور یہ اتنی زبردست یہ آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سارے میرے بھائی بہنوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ صرف ہم فوتگی پہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ غلط ہے۔ یہ ہر اس چیز پر ہم پڑھ سکتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہوا ہو، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوگی تو یہ وظیفہ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی بھولی ہوئی چیز آپ کو یاد آ جائے گی۔ اور نمبر 19، رنج کی کیسی ہی ہلکی بات ہو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ثواب ہی ملے گا۔ اور نمبر 20، زکوٰۃ جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کو دی جائے جو باہر مانگنے نہیں آتے اور وہ اللہ کے بندے اللہ کی بندی آبو تھامے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک بار کسی بزرگ سے پوچھا کہ بندے پر موت سے بھی زیادہ سخت لمحات کون سے آتے ہیں، تو وہ کہنے لگے ایسا آدمی جو سفید پوش ہو اور وہ کسی سے مانگے تو اس پر وہ لمحہ موت کی سختی سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہاں پر سارے بھائی سارے بہن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جو کسی کی مدد کر سکے، نہ کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے ہم سب کو کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھے۔ اور نمبر 21، خیرات میں چاہے تھوڑی سے تھوڑی چیز ہی کیوں نہ ہو وہ دے دیا کرے، اس سے مت شرمائے کہ میں یہ تھوڑی دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ہے وہ آپ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جاننے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جہنم سے بچو چاہے آگ کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے کر بچو۔ اور پھر خیرات اور صدقہ یہ اتنے محبوب عمل ہے کہ دنیا میں بھی انسان کی سب مشکلات پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور یقین اللہ تعالیٰ آخرت کے دن بھی اپنی رحمتیں عطا کرے گا۔ اور نمبر 22، یوں نہ سمجھو کہ زکوٰۃ دے کر اور خیرات دینا کیا ضروری ہے۔ زکوٰۃ تو وہ دیتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو، اور زکوٰۃ کا حساب تو میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جو صاحب حیثیت ہو،
اور خیرات اور صدقہ تو ہم سب کو دینا چاہیے، جتنی جس کی حیثیت ہے وہ دے۔ اور نمبر 23، اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینے سے دوہرا ثواب ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے۔ ایک تو ثواب صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی اگر آپ رشتہ دار کے ساتھ کوئی بھی نیک سلوک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا کرتا ہے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ تو یہ خصوصاً ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے ہے جو باہر لوگوں کی مدد تو بہت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ کلیئر ہو گیا کہ کوشش کریں، ہاں باقی بھی سب کو دے، لیکن زیادہ کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے اپنے بھائی بہن رشتہ دار ہیں ان کی آپ خبر گیری کریں اور جتنی ہو سکتا ہے ان کی آپ مدد کریں، اور غریب پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن آپ سے حساب کتاب ہوگا۔ اور نمبر 25، شوہر کے مال سے اتنی خیرات مت کیا کرو کہ اس کو ناگوار گزرے۔ اور نمبر 26، اگر قرآن مجید اچھی طرح پڑھنا نہ آئے، یعنی اگر کوئی اٹک اٹک کر پڑھے تو گھبرا کر مت چھوڑ دے، جیسے ہو سکتا ہے پڑھے ضرور، کیونکہ ایسے شخص کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نمبر 27، اگر قرآن شریف پڑھا ہوا ہو اس کو بھلاؤ مت، بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، نہیں تو بہت گناہ ہوگا۔ اور یہ ان کے بارے میں بھی ایک وارننگ ہے جو میرے بھائی بہن اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، یقیناً اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے وہ قرآن پاک بھلا دیا، اپنے سینے سے نکال دیا، تو قیامت کے دن وہ نبینہ بن کے اٹھایا جائے گا۔ اگر قرآن پاک کا ثواب ہے تو اس کو بھلانے کا گناہ بھی بہت ہے۔ اور نمبر 28، قرآن پاک کو جی لگا کر اور خدا سے ڈر کے پڑھا کرے۔ اور نمبر 29، دعا مانگنے میں ان باتوں کا خیال رکھیے، خوب شوق سے دعا مانگیے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے گناہ کی چیز مت مانگیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کام ہونے میں کچھ دیر ہی ہو جائے تو تنگ ہو کے دل مت چھوڑ دیجیے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور سننے والا ہے، اور وہی اللہ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور نمبر 30، کبھی بھی غصے میں آ کر اپنے مال و اولاد و جان کو مت کوسے، کوئی بد دعا نہ دے، شاید خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ وہ وقت، وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کو اس کا نقصان ہو جائے۔ اور نمبر 31، جہاں بیٹھ کر دنیا کی باتوں اور دھندے میں لگو، وہاں تھوڑا بہت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ضرور کر لیا کریں، نہیں تو وہ محفل اور وہ باتیں قیامت کے دن آپ کے لیے وبال ہوں گی۔ چاہے آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی مجمع ہے، تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لازمی کیا کریں۔ اور نمبر 32، استغفار بہت پڑھا کریں، اس سے مشکلیں آسان اور روزے میں برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ استغفار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو آسان کر دیتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے روزی کا انتظام کرتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی مختصر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ استغفار ہر مرض کی دعا اور ہر چیز کا حل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ تو معصوم تھے اور انہیں تو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے روز توبہ استغفار کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی بات کہ توبہ اور استغفار کے ساتھ آپ اللہ سے رشتہ استوار ہوتا ہے، آپ کی دوستی اس خالق کائنات کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد ہر جگہ پر کرتا ہے۔ استغفار کا وظیفہ بہت افضل اور بہت بہترین ہے ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے۔ اور نمبر 33، اگر خدا نخواستہ نفس کی وجہ سے یعنی شیطان کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر مت کرے، اور پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے،
اور خدا نخواستہ یہ مت سوچے کہ جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر ایسی توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ چاہے جتنی بار ہی توبہ ٹوٹ جائے پھر اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ یہ بہت اچھی باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے کام آئیں گی، تو کوشش کریں ان کو شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔